بسم اللہ الرحمن الرحیم الجملۃ الفعلیۃ۔ یہاں سے ان احادیث کو بیان فرما رہے ہیں جن کی ابتدا جملے فعلیہ سے ہے، یعنی جملے فعلیہ ہیں، اور جملے فعلیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو۔ جس کا پہلا جز فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جس کا پہلا جز اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جملہ خبریہ کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو، اور جملہ فعلیہ جس کا پہلا جز فعل ہو۔ سب سے پہلے حدیث کاد الفقر ان یکون کفرا۔ کاد الفقر، کاد یکاد یہ افعال مقاربہ میں سے ہیں، یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ کاد الفقر، فقر فاقے کو کہتے ہیں۔ فقر یفقر یا فقر یفقر ضربہ دونوں سے آتا ہے، غریب ہونا، مفلس ہونا۔ پیشے سے ہے فقیر اور اس کی جمع آتی ہے فقراء۔ کفر، کفر یکفر، نصر ینصر سے اس کا معنی ہے چھپنا، تاریکی ہونا، ناشکری کرنا۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر و فاقہ کفر کا سبب بن جائے۔ ان یکون کفرا، ان یکون سببا للکفر، یعنی فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت قریب ہے کہ وہ کفر تک لے جائے، یا قریب ہے کہ وہ کفر کا سبب بن جائے۔ دونوں طرح سے ترجمہ صحیح ہے۔ قریب ہے کہ فقر و فاقہ کفر تک لے جائے، یا قریب ہے کہ فقر و فاقہ کفر کا سبب بن جائے۔ کیونکہ تنگ دستی میں، غربت میں انسان کبھی ناشکری کے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے، اللہ کی قضا اور اس کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، جس کی وجہ سے خدا نخواستہ تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا جو سبب اور ذریعہ بنا وہ یہی فقر و فاقہ بنا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور فرمایا کہ اللہ مجھے زندہ رکھ مسکین، اور میری حالت مسکینیت میں مجھے موت عطا فرما، اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ فرما۔ یہ تو تھی اس حدیث کی تشریح۔ کادا فعل، یعنی اب اس کے جو ہے ترجمہ ہو گیا، اس کی ترکیب دیکھیں۔ کادا فعل ناقص، الفقر اس کا اسم، ان جو ہے وہ ناصبہ مصدری، یکون فعل ناقص، وہ ضمیر اس کا اسم، کفرن خبر۔ یکون اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر بتاویل مصدر ہو کر خبر ہوئی کادا کی، کادا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ افعال ناقصہ کو یعنی جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں، جملہ فعلیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ جملہ فعلیہ بنانا زیادہ بہتر ہے، اس لیے ان کو یہاں جملہ فعلیہ کی فہرست میں لے کر آئے۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، یبعث، بعث یبعث اس کا معنی ہے بھیجنا، دوبارہ زندہ کرنا۔ مات یموت اس کا معنی ہے مرنا۔ امات یمیت باب فعل سے اس کا معنی ہے مارنا، اور مات یموت نصر سے مرنا۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، اٹھایا جائے گا ہر بندے کو اس حالت پر جس حالت میں وہ مرا ہے۔ یبعث زندہ کیا جائے گا، کل عبد ہر بندے کو، علی اس حال پر، ما مات علیہ جس حال میں وہ، جس کیفیت میں وہ مرا ہے، یعنی جس کیفیت میں انسان دنیا سے جائے گا قیامت کے دن، اسی کیفیت میں، اسی حالت میں، انہی لوگوں کی فہرست میں اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اس فکر میں رہنی چاہیے کہ کہیں اس حال میں میری موت نہ آ جائے کہ اللہ ناراض ہو، اور قیامت میں میرا حشر بھی اسی حال میں نہ ہو جائے۔ یبعث فعل مضارع مجہول، کل عبد مضاف الیہ مل کر نائب فاعل، علی حرف جار، ما موصول، مات فعل و ضمیر فاعل، علیہ متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا۔ یبعث فعل کا، یبعث فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔
کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، مر ضد ہے مرأتن کی یعنی آدمی، کفا یکفی ضربہ سے اس کا معنی ہے کافی ہونا، کذباً کذب یکذب جھوٹ بولنا، حدث یحدث بیان کرنا، سمع یسمع سننا۔ ترجمہ، کفا بالمرء کذباً آدمی کی جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہیں کہ ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ ہر اس چیز کو بیان کرے جو اس نے سنا، یعنی جو بھی بات سنتا ہے تو فوراً اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، کہ تحقیق نہیں کرتا کہ آئے یہ بات سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے، حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح کہ آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا کے دور میں چھوٹی موٹی باتوں کو لوگ جو ہے فوراً آگے رائج کر دیتے ہیں، تشہیر کر دیتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے، کہ اس کی گہرائی تک نہیں جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی جھوٹا ہے یا نہیں، آپ نے معلوم کرنا ہے تو اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بے خبر آدمی کوئی خبر لے کر آ جائے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، تاکہ اس خبر کی وجہ سے تمہیں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی غم نہ پہنچے، جس کی وجہ سے بعد میں تمہیں پشیمان ہونا پڑے۔ ترکیب کفا فعل با زائد جارہ، المرء ممیز، کذباً تمیز، ممیز تمیز کے ساتھ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا کفا فعل کا۔ ان مصدریہ یحدث فعل و ضمیر اس کا فاعل، با حرف جار کل مضاف، اور ما موصول، سمع فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، صلہ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر با حرف جار کے لیے مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہوا یحدث فعل کا، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو ہے کفا کے لیے جو ہے نائب فاعل ہو گیا، کفا یہ فاعل ہو گیا، کفا اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے یغفر للشہید کل شیء الا الدین، یغفر، غفر یغفر ضرب یضرب سے مٹانا، معاف کرنا، بخشش کرنا۔ شہید، شہید یشہد، سمع سے اس کا معنی ہے حاضر ہونا، گواہی دینا۔ دین قرضے کو کہتے ہیں، دان یدین دینا یعنی بدلہ دینا۔ یغفر للشہید کل ذنب، بخش دیا جائے گا یا بخش دیا جاتا ہے شہید کا ہر گناہ مگر قرضہ، یعنی مگر قرضہ بخشا نہیں جائے گا۔ شہید جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے، اللہ اس کی تمام گناہ بخش دیتے ہیں، مگر اس کے جو قرضہ ہوتا ہے، حقوق العباد ہے، وہ بخشے نہیں جاتے ہیں۔ یغفر فعل مجہول، لام حرف جار، الشہید مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا یغفر فعل کا۔ کل شیء، کل مضاف، یہاں کل مضاف، شیء مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ ہو گیا معطوف علی، یہ بلکہ مستثنی منہ، الا حرف استثناء، الدین مستثنی منہ، مستثنی اپنے مستثنی سے مل کر، مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر یہ بنا یغفر فعل مجہول کا نائب فاعل۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہوا جملہ فعلیہ خبریہ۔ لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم، لعنت کیا گیا دینار کے بندے پر اور درہم کے بندے پر۔ عبد سے مراد یہاں بندہ بھی ہے، عبد سے مراد یہاں غلام ہے، یعنی وہ شخص جو پیسے درہم اور دینار کا تابع ہیں، یعنی پیسوں کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو نہیں دیکھتا، اللہ کی ناراضگی کو نہیں دیکھتا، اس لیے اس کو عبد الدینار، عبد الدرہم، غلام کا بندہ، دینار کا غلام یا دینار کا بندہ، درہم کا بندہ قرار دیا گیا ہے، یعنی ہمیشہ پیسوں کی محبت میں رہتا ہے۔
تو لعن فعل مجہول، عبد الدینار مضاف مضاف مل کر یہ ہو گیا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، لعن فعل مجہول، عبد الدین درہمی مضاف مضاف مل کر یہ ہو گیا اس کا نائب فاعل، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو ہے معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف کے، یہ معطوف علیہ کا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ جملہ معطوفہ